بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی فضل الصلوات الخمس، یہ باب ہے نماز پنجگانہ کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارات لما بینہن ما لم یغش الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پنجگانہ اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک یہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ما لم یغش الکبائر، جبکہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نمازیں صغائر کے لیے کفارہ اسی وقت ثابت ہوں گی جبکہ کبائر کا ارتکاب آدمی نے نہ کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پنجگانہ اور جمعہ سے جمعہ تک یہ ہے کبائر کے علاوہ جو صغائر ہیں ان صغائر کا یہ کفارہ، باقی رہے کبائر تو کبائر عموماً اس وقت معاف ہوتے ہیں جبکہ بندہ صدق دل سے ان سے توبہ کرے، یعنی پہلے اعتراف گناہ کرے، پھر اس گناہ کو فوری طور سے ترک کر دے اور آئندہ کے لیے اس بات کا عزم مصمم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور چوتھی چیز کہ اس پر اظہار ندامت بھی کرے۔ یہ چار ارکان ہیں توبہ کے: اعتراف گناہ، ترک گناہ فوری طور سے، اور آئندہ کے لیے اس بات کا عزم کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اظہار ندامت۔ یا یہ ہے کہ رحمت حق کسی کی طرف خاص طریقے سے متوجہ ہو تو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالی اس کے کبائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا۔ تو اگر رحمت حق کسی کی طرف متوجہ ہو گئی تو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت جابر، حضرت انس اور حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی فضل الجماعت،
یہ باب ہے جماعت کی فضیلت کے بیان میں۔ جماعت یہ ہے واجب، اگرچہ بعض کتابوں میں سنت مؤکدہ لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ جماعت واجب ہے، جس کے ترک پر شدید وعید آئی ہے، بلکہ اگر کوئی ترک جماعت کا عادی ہے تو ایسا شخص فاسق مردود الشہادہ، اگر کوئی ترک جماعت کا عادی۔ حدثنا حناد حدثنا عبدہ عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الرجل وحدہ ب27 درجہ۔ حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز منفرد کی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل انصاری، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سے نافع نے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی۔ وعامۃ من روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما قالوا 25، یعنی عام طریقے سے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تو 25 درجے کی روایت کی، یعنی جماعت کی نماز 25 درجہ فضیلت رکھتی، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے 27 درجہ کہا۔ گویا کہ اکثر حدیثوں میں 25 درجے کا ذکر ہے، جبکہ بعض حدیثوں میں 27 درجے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں 27 درجے کا ذکر ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، اس وجہ سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت کی فضیلت پہلے 25 درجہ رہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور بڑھا دی اور 25 کے بجائے 27 کر دیا، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصلی اور امام کے احوال کے اختلاف سے بھی درجات کا تفاوت ہو سکتا ہے۔ مصلی کے احوال اور امام کے احوال سے درجات کا یہ تفاوت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا دل جماعت سے لگا ہوا ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جماعت کے انتظار میں رہتا ہے، جماعت کا اہتمام کرتا ہے، جیسے ہی اذان سنتا ہے
مسجد کا رخ اختیار کر لیتا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جماعت کے لیے اسے زجر و توبیخ کی ضرورت پڑتی، تب وہ جماعت میں جاتا، خود سے جماعت میں نہیں جاتا، بلکہ جماعت میں جانے کے جماعت میں اسے پہنچانا پڑتا، کس کے ذریعہ؟ زجر و توبیخ کے ذریعہ، اور کبھی کبھی اس سے آگے کی بھی منزل ہو جاتی، اس سے زیادہ بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص تھا جو جماعت کا ایسا شوقین تھا کہ جماعت کے انتظار میں وہ رہتا، اس کا دل جماعت سے لگا رہتا، اور دوسرا وہ ہے کہ اسے زجر و توبیخ کرنی پڑی۔ تو دونوں کی یہ حالت ایک سی ہے یا فرق ہے؟ دونوں کی حالت میں فرق ہے، دونوں کی حالت میں۔ تو اب جو جماعت کا شوقین ہے خود سے جماعت میں جاتا ہے، تو اس نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اسے 27 درجہ فضیلت حاصل، اور جس کو زجر و توبیخ کرنی پڑی اسے 25 درجہ فضیلت حاصل۔ اور کبھی یہ امام کے احوال کے بھی اختلاف سے درجات کا یہ تفاوت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک جماعت ہے جس کے امام کوئی تقوی شعار عالم دین، اور دوسری جماعت ہے جس کا امام اس درجے کا نہیں۔ تو چونکہ تقوی شعار متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی، ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی تو گویا کسی نبی کے پیچھے اس نے نماز پڑھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس جماعت کو جو فضیلت حاصل ہوگی وہ فضیلت اس جماعت کو نہیں ملے گی جس کا امام اس درجے کا نہیں۔ تو پہلی والی جو جماعت ہے اسے 27 درجہ فضیلت حاصل ہوئی، اور جس کا امام اس پائے کا نہیں ہے اس جماعت کو 25 درجہ فضیلت حاصل ہوئی۔ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صلاة الرجل فی الجماعت تزید علی صلاة وحدہ ب25 جزءا۔ امام ترمذی نے یہ حدیث اسی لیے تخریج کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اکثر لوگوں نے 25 درجے کا ذکر کیا، یعنی جماعت کے ساتھ آدمی کی نماز تنہا نماز پر 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب، یہ باب اس کے بیان میں ہے جو اذان سنے اور اذان کا جواب نہ دے، یعنی فعلاً اس کا جواب نہ دے، اذان سن کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو بلا
کسی عذر شرعی کے جماعت کو ترک کرے تو ایسا شخص معصیت کا مرتکب ہے، اور اگر اس کی عادت اس نے بنا لی تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ فاسق مردود الشہادہ، اور ظاہر ہے کہ جماعت میں نہیں جاتا ہے تو دو واجب کو چھوڑا، ایک تو جماعت کو چھوڑا اور دوسرے مسجد کی حاضری وہ بھی واجب ہے، تو اس واجب کو بھی اس نے چھوڑا، دو ترک واجب کا وہ مرتکب ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے جو بغل میں مسجد ہے مگر مسجد میں نہ جا کر کے وہ مزارات میں نماز پڑھا کرتے، بغل ہی میں مسجد ہے، مسجد میں نہیں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، ان کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ مزار میں ہوتی۔ خود آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، بلکہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے خوش عقیدہ سنی ہوں جو بڑی سختی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں اس جماعت میں۔ تو مسجد کی حاضری بھی واجب ہے اور جماعت بھی واجب ہے۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن جعفر بن برقان عن یزید بن الاسم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد حممت ان آمر فتیتی ان یجمعوا حزم الحطب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کا گٹھر جمع کریں، پھر میں نماز کا حکم دوں، فتقام اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے، ثم احرق علی اقوام لا یشہدون الصلاۃ، یعنی پھر میں ان گھروں کی طرف جاؤں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی جماعت میں نہیں آتے، میں ان کے اوپر آگ لگا دوں، یعنی ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت میں نہیں آتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ میں نے یہ سوچا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ انہی گھروں میں عورتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ چھوٹے بچے جو ابھی مکلف نہیں ہوئے، تو اگر آگ لگا دی جائے تو بچے بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے پر عمل کرنا ترک فرما دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ترک جماعت پر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت میں نہیں آتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز وہ پڑھتے تھے، مگر کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، جماعت میں نہیں آتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس طرح سے اظہار غضب فرمایا کہ ایسا حضور نے سوچا کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں۔ اس سے اندازہ لگائیں
کہ ترک جماعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اظہار غضب فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر غضب فرمائیں اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی غضب نازل ہوتا ہے، جس سے اللہ کے رسول راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں معاذ اللہ تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت معاذ ابن انس، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور صحابہ کرام میں کئی ایک لوگوں نے یہ روایت کی، انہم قالو، یہ فرمایا کہ من سمع النداء، جو اذان سنے فلم یجب، اور اذان کا جواب نہ دے یعنی جماعت میں نہ آئے، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ تغلیظ اور تشدید پر محمول ہیں، ولا رخصت لأحد فی ترک الجماعت الا من عذر، اور ترک جماعت کی رخصت کسی کے لیے بھی نہیں ہے مگر جبکہ کوئی عذر شرعی، اور آزار شرعیہ کا ذکر آپ حضرات نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا، خود نور الایضاح میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آزار بیان کیے گئے ہیں۔ قال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں وسئل ابن عباس ان رجل یصوم النہار ویقوم اللیل لا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو صائم النہار ہو، مسلسل روزے سے رہتا، اور قائم اللیل ہو لیکن جمعہ اور جماعت میں نہیں آتا، فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا فی النار، ایسا شخص جہنمی۔ حدثنا بذالک حناد، اب سوچئے کہ کتنی سخت وعید ترک جماعت کے سلسلے میں آئی، اور اولیاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ واجب تو واجب، اگر کسی نے ایک سنت کو بھی ترک کر دیا قصداً تو ایسا شخص منصب ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا، ایک سنت کو بھی اگر ترک کر دیا تو ولی نہیں ہو سکتا۔ مشہور واقعہ ہے جو بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، خود علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحدیقۃ الندیہ میں ذکر کیا ہے، اور بہت سے علماء نے ذکر کیا کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ذکر کیا کہ فلاں شہر میں اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں جو بڑے صاحب کشف و کرامت ہیں، چلیں ان کی زیارت کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو، اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے، اس شہر میں بتا کیا کہ یہ کیسے ہیں، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑے تقویٰ شیار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شریعت کے پابند ہیں، صاحب کشف و کرامت ہیں، خوب تعریف کی۔ فرمایا کہ اس کا مطلب کہ ہم لوگ صحیح آدمی سے ملنے کے لیے آئے۔ معلوم کیا کہ کہاں اس وقت ہوں گے، لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں ہوں گے، وہ مسجد ہی میں رہتے ہیں، نماز میں مشغول ہوں گے۔ گئے مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، دیکھا مسجد میں ہیں، سوچا کہ
ان کی وہ جو عبادت کر رہے ہیں عبادت میں کون خلل ڈالے، جب وہ باہر نکلیں گے تو ہم لوگ ان کی زیارت کریں گے اور اسی وقت ملاقات کریں گے، باہر انتظار میں کھڑے رہیں۔ اب باہر جب وہ نکلتے ہیں تو ایسا اتفاق پیش آ جاتا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے تھوک دیا، قبلہ کی طرف رخ کر کے انہوں نے تھوک دیا۔ جب حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص تو عجیب و غریب آدمی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ تھوک رہا ہے، فرمایا کہ حاضر رجل غیر معمون علی ادب من آداب الشریعہ فکیف یکون امیناً علی سر من اسرار الحق انصرفوا ولم یسلم علیہ۔ یعنی یہ شخص آداب شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، آداب شریعت میں ایک ادب کا اس نے پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ یعنی آداب شریعت سے یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا جائے، کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لگا ہوگا۔ تو آداب شریعت میں اس نے ایک ادب کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو یہ ہے حق کے اسرار میں ایک سر ولایت ہے، اس ولایت کا یہ امین کیسے ہو سکتا ہے؟ انصرفوا، چلو یہاں سے، ولم یسلم علیہ، سلام تک انہیں نہیں کیا، وہیں سے واپس چلے آئے۔ تو اگر ایک سنت کو بھی ترک کر دیا تو اولیاء کرام نے اس کو ولایت کے منافی تصور کیا۔ اب اگر کوئی ترک جماعت کا عادی ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، عیش و آرام میں بیٹھا ہوا ہے، بغل ہی میں مسجد ہے اور مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، ترک جماعت کا عادی، تو لاکھ وظیفہ پڑھے، کچھ بھی کرے، مگر وہ شخص ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر عادی ہے ترک جماعت کا تو فقہاء کرام اس کو فاسق مردود الشہادہ کہتے ہیں۔ قال بعض، اب امام مجاہد تک امام ترمذی کی سند کیا ہے اس کو بیان کیا۔ عمان الحدیث، اور اس حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ جماعت اور جمعہ میں نہیں آتا اس سے اعراض کے طور پر، وہ استخفافاً لحقها، اور اس کے حق کو ہلکا جان کر کے اور غفلت کی وجہ سے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ آسان چیز ہے اس لیے وہ جماعت میں نہیں آتا ہے، یعنی اسے ہلکا سمجھ کر کے نہیں آتا، تو اس کے بارے میں یہ وعید آئے کہ ہوا فی النار، کہ ایسا شخص کیا ہے؟ جہنمی۔ لہٰذا اگر کوئی جماعت کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ جماعت کا معاملہ بہت مؤکد ہے، جس کی بڑی تاکید آئی، اور اسے ہلکا نہیں جانتا، مگر کسی وجہ سے جماعت میں نہیں پہنچ پایا، تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے کہ ہوا فی النار، کہ ایسا شخص جہنمی۔ اسے چاہیے کہ اپنے اس فعل سے توبہ استغفار کر لے اور آئندہ جماعت کا التزام کرے۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماعہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو تنہا نماز پڑھے اس کے بعد پھر جماعت پالے۔ تو اب اس سے پہلے اس مضمون کی حدیث آ چکی ہے کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ لے پھر جماعت پالے تو جماعت میں شریک ہو جائے، مگر یہ حکم صرف دو نمازوں کے لیے ہمارے نزدیک ہے۔ کس کس نماز کے لیے ہے؟ ظہر کے لیے اور عشاء کے لیے۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا حشیم حدثنا یعلا بن عطا حدثنا جابر بن یزید بن الاسود عن ابیہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ۔ جابر بن یزید بن الاسود
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر تھا، تو میں نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز مسجد خیف میں ادا کی۔ فلما قضا صلاتہ انحرف، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فَإِذَا بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، تو قوم کے پیچھے دو شخص بیٹھے نظر آئے جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ فقال، ارشاد فرمایا، علیہ بہما، ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ فجیہ بہما ترعد فرائسہما، تو ان دونوں کو اس حال میں لایا گیا کہ ان دونوں کے شانوں کی رگیں تھر تھرا رہی تھیں، شانوں کی رگیں تھر تھرا رہی تھیں، کانپ رہی تھیں خوف کی وجہ سے۔ فقال، ارشاد فرمایا، ما منعکما ان تصلیا معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ فقال، یا رسول اللہ انا کنا قد صلینا فی رحالنا، دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے اپنی منزلوں پر نماز پڑھ لی تھی، اس لیے ہم جماعت میں شریک نہ ہوئے۔ ارشاد فرمایا، فلا تفعلا، تو ایسا نہ کرو، اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم دونوں اپنی منزل پر نماز پڑھ لو، پھر جماعت کی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، فإنہا لکما نافلہ، یہ نماز تمہارے لیے کیا ہے؟ نافلہ۔ اب یہ واقعہ چونکہ فجر کی نماز کا، اس لیے مذہب احناف پر اب اس سے اشکال پیدا ہوتا۔ اس سلسلے میں احناف کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حدیث شریف گزر چکی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، تو چونکہ فجر کے بعد نوافل میں اشتغال سے منع کیا گیا ہے، اور اس حدیث شریف میں صاف طریقے سے یہ متعین ہے کہ جس نے پہلے نماز پڑھ لی ہے فرض کی، اب جماعت میں شامل ہوگا تو جماعت والی نماز یہ فرض والی نہ ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ نفل ہوگی۔ اور جب دوسری حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے نفل سے، تو اس بنیاد پر احناف کہتے ہیں کہ صرف دو نمازوں میں جماعت میں اس طرح سے شامل ہو، ظہر میں اور عشاء میں، باقی فجر، عصر اور مغرب کی نمازیں اگر کسی نے تنہا پڑھ لی ہیں یعنی فرض پڑھ لیا ہے، اب جماعت قائم ہو تو اس میں شامل نہ ہو۔ اب یہاں چونکہ یہ حدیث شریف خاص فجر ہی کے بارے میں وارد، اس لیے بہرحال ابھی تطبیق کی ضرورت ہے یا ترجیح کی صورت اختیار کی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ والی حدیث حاضر ہے، یعنی اس میں منع کیا گیا ہے، اور اس حدیث شریف سے اباحت معلوم ہوتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حاضر اور مبیح کے درمیان جب تعارض پیدا ہوتا ہے تو اس وقت حاضر کو ترجیح دی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں فجر کا استثناء بھی، نماز فجر کا بعض حدیثوں میں استثناء بھی ہے، چنانچہ اذا صلیت فی اہلک ثم ادرکت الصلاۃ فصلها الا الفجر، یعنی جب تم اپنے گھر نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد جماعت کو تم پالو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، الا الفجر، سوائے فجر کی نماز کے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز میں پھر وہ جماعت میں شامل نہ ہو اگر اس نے فرض پڑھ لیا۔ اور رہی مغرب کی نماز، تو چونکہ مغرب کی نماز طاق ہے اور کوئی بھی نفل طاق مشروع نہیں ہے، اس وجہ سے مغرب کی بھی نماز اگر اس نے پڑھ لی ہے تو اب جماعت میں شامل نہ ہو۔ اس باب میں محجن اور یزید ابن عامر سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یزید ابن الاسود کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے بہت سارے اہل علم کا، یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا، فرماتے ہیں کہ جب کوئی تنہا نماز پڑھ لے پھر جماعت پائے تو ساری نمازوں کا اعادہ جماعت کے ساتھ کرے، اور جب مغرب کی نماز تنہا کوئی پڑھ لے پھر جماعت پائے تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ مغرب
مغرب بھی ان کے ساتھ پڑھ لیں اور ایک رکعت ملا کر کے اسے شفا کر لیں۔ واللتی صلی وحدہ،